اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ایک حافظ قرآن کا مقام اور اس کی فضیلت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس وقت پتہ چلے گا جب میدان حشر قائم ہوگا اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، تو قرآن کریم کی آیات 6666 ہیں۔ تو حافظ قرآن کا مقام 6666 مقام کے بعد ہوگا، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میدان حشر کے اندر جب لوگ مصیبت زدہ ہوں گے اور 50,000 سال کا دن ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، لوگ پسینوں کے اندر غرق ہوں گے، اس وقت اللہ اعلان کرے گا عین العلماء، علماء کہاں ہیں؟ عین المؤذنین، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ تو ایک جماعت اٹھے گی علماء کی، اللہ کہے گا آؤ عرش کے سائے کے نیچے بیٹھ جاؤ، اور عین المؤذنین، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ ایک جماعت اٹھے گی، اللہ کہے گا آؤ عرش کے سائے کے نیچے بیٹھ جاؤ، پھر اعلان ہوگا عین الائمہ، امام مسجد کہاں ہیں؟ تو ایک جماعت اٹھے گی اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو ہے بیٹھیں گے، پھر اعلان ہوگا کہ یہ 3 ایسی جماعتیں ہیں جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گی، ان کو کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تاج ان کے والدین کو پہنائیں گے جس کی تاج کی وجہ سے سورج کی روشنی ٹھپ ہو جائے گی، یعنی بند ہو جائے گی، تو لوگ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کو ایسا تاج پہنایا گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، جو قرآن کے محافظ ہوئے تھے، ان کو اس کے بدلے میں ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جا رہا ہے۔ بھائی بزرگوں دوستو، ذرا غور کرنے کا مقام ہے، جب والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، بتاؤ حافظ قرآن کو کیسا تاج پہنایا جائے گا؟ حافظ قرآن کو کیسا تاج پہنایا جائے گا؟ تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ حافظ قرآن کا مقام کیا ہے، حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہے۔ بزرگوں دوستو، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حافظ قرآن کسی بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، جہنم میں چلا جائے گا، تو فرمایا کہ جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، وہ قرآن کا محافظ ہے، اللہ کا قرآن اس کے سینے کے اندر موجود ہے، اس لیے جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی۔ فرمایا کہ جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ کا کلام وہ کلام ہے کہ جس کو آگ کھا نہیں سکتی ہے، اور حافظ قرآن جو ہوتا ہے وہ قرآن ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میدان حشر کے اندر قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کی طرف چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کرے گا کہ ان کو جہنم میں پھینک دو۔ فرمایا فرشتے اس طریقے سے پھینکیں گے کہ وہ منہ کے بل نیچے سے کانٹے ہوں گے، تانبے کی زمین ہوگی، لوہے کی زمین ہوگی، فرشتے گھسیٹیں گے اور ایک وادی آئے گی آگے، جو وادی بالکل اندھیرا ہوگا، اس وادی کی طرف فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے چلیں گے جہنم کی طرف۔ لیکن ایک شخص آئے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا فرشتوں کو ٹھہر جاؤ، فرشتوں کو کہے گا ٹھہر جاؤ۔ جس طرح ٹریفک والا رات کے وقت جب گاڑیاں چلتی ہیں اور ٹریفک والا روشنی ڈالتا ہے، ٹارچ ڈالتا ہے، اور گاڑی والے کو کہتا ہے ٹھہر جا،
گاڑی والا ٹھہر جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح قیامت کے دن فرشتے روشنی ڈالیں گے اور ان سے کہیں گے ٹھہر جاؤ، فرشتوں سے کہیں گے ٹھہر جاؤ، وہ فرشتے ٹھہر جائیں گے تو فرشتے عرض کریں گے تو کون ہے، کیوں روکا ہے ہمیں؟ وہ کہے گا میں اللہ کا قرآن ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں، اللہ کا قرآن ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں، کیا چاہتا ہے؟ فرشتے کہیں گے کیا چاہتا ہے؟ کہا جن لوگوں کو آپ جہنم کی طرف لے جا رہے ہو یہ قرآن کے محافظ ہیں، یہ قرآن کے محافظ ہیں، یہ قرآن کے خدمتگار ہیں۔ یہ مدرسے کے اندر جو بچے پڑھ رہے تھے لوگ ان کو غریب سمجھتے تھے، لوگ ان کو یتیم سمجھتے تھے، لوگ ان کو گھٹیا طریقے سے سمجھتے تھے، لیکن ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، انہوں نے کھڑے ہو کر تراویحوں میں قرآن کو سنایا، انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، انہوں نے سردیوں میں وضو کر کے قرآن سنایا، انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، انہوں نے راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھا، انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، انہوں نے راستے چل کر قرآن سنایا، انہوں نے دن کو نمازوں کے اندر قرآن سنایا۔ یہ وہ لوگ ہیں یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، آج ان کو جو ہے میں جنت میں لے جاؤں گا، ان کا ہاتھ پکڑ لے گا اور فرشتوں سے ان کا ہاتھ چھوٹ جائے گا، تو پھر اللہ کی عدالت میں جا کر وہ قرآن انسانی شکل میں کھڑا ہو کر وکیل بنے گا اور کہے گا کہ انہوں نے جو ہے اپنے اولاد کو قرآن پڑھایا تھا، لہذا آج ان کے گناہوں کو معاف کر دو اور ان کے بدعمالیوں کو معاف کر دو اور ان کو جنت میں لے جاؤ گے، لے جاؤ۔ اور وہ جو ہے اللہ کا قرآن وکیل بن کر جب کھڑا ہوگا اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا کہ جاؤ آج ان کو جنت میں داخل کر دو۔ پھر وہ لوگ کہیں گے اے اللہ تیرا کیا کرم ہوا، تیرا کیا فضل ہوا، ہمیں تو فرشتے بری طریقے سے جہنم کی طرف لے جا رہے تھے، لیکن تیرا ایسا کون سا کرم ہوا کہ آج ہمیں جنت نصیب ہوا۔ اللہ کہے گا تم نے دنیا کے اندر اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا تھا، تم نے دنیا کے اندر اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا تھا، انہوں نے نمازوں میں کھڑا ہو کر پڑھا، انہوں نے جو ہے سٹیج پہ کھڑا ہو کر اللہ کے قرآن کو سنایا، آج اس کی برکت سے میں خدا تمہیں بھی معاف کر دیتا ہوں، میں خدا تمہیں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ وہ بزرگوں دوستو پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مدرسہ تھا اور مدرسے کے نزدیک ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، تو اس نے مدرسے کے اندر آ کر استادوں سے کہا کہ بھائی تم بچوں کو قرآن پڑھاؤ، تم بچوں کو حافظ بناؤ، کھانا پلانا میرے ذمہ کر دو، میں صبح کا دوپہر کا اور شام کا کھانا ان بچوں کو دیتا ہوں۔ وہ بڑا مالدار تھا، گورنر قسم کا آدمی تھا۔ فرمایا کہ استادوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جب آپ دیتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ فرمایا کہ کچھ عرصے کے بعد جب وہ کھانا پہنچاتا تھا مدرسے کے اندر، کھانا کھلاتا تھا بچوں کو، ایک دن اتنی زبردست بارش ہوئی، بہت تیز بارش ہوئی، تو وہ بارش کی وجہ سے صبح کا ناشتہ لے کر اس کو تھوڑی دیر لگ گئی، صبح کا ناشتہ نہ لے پایا، تو جب بارش تھوڑی رک گئی، بند ہو گئی، تو اس کے بعد وہ ناشتہ لے کر آتا ہے، ایک چھوٹے سے بچے نے، مدرسے کے بچے نے بول دیا کہ بھائی دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے، ہمارا بیل آ رہا ہے، تو اس کے کانوں میں آواز گئی، اس نے کہا، اس نے جو ٹوکری روٹی کی ٹوکری جو تھی سر پہ تھی اور مدرسے کے اندر آیا اور قاری صاحب کو پھینکی وہ ٹوکری کی روٹی اور کہا کہ لے جو، آج کے بعد میں ان بچوں کو کھانا نہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہوئی؟ کہا یہ بچے مجھے بیل کہہ رہے ہیں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، مالدار آدمی ہوں، بڑا عزت دار ہوں، اور آپ کے مدرسوں کے بچوں نے مجھے بیل کہا۔ تو اس نے کہا بھائی آپ نہیں کھلاؤ گے، اللہ انتظام کر دے گا، اللہ کھلا لے گا۔ تو وہ غصے میں چلا گیا۔ تو فرمایا کہ رات کو اس کو خواب آیا اور خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے اور وہ بچے جو ہیں مدرسے کے بچے ہیں اور وہ آئے اور اللہ نے ان کو جنت کی طرف بھیج دیا۔ وہ جا رہے ہیں، آگے پل صراط آتا ہے اور پل صراط کے پاس وہ بچے ٹھہر گئے۔ ان میں سے جو بچہ بولنے والا تھا کہ ہمارا بیل آ رہا ہے، جس نے وہ بولا تھا، تو وہ بچہ بھی کھڑا ہے۔ دوسرے بچوں نے بتایا کہ بھائی تم کیوں رک گئے، کیوں ٹھہر گئے؟ تو اس نے کہا کہ وہ ہمارا بیل نظر نہیں آ رہا ہے، وہ بیل کہاں ہے؟ وہ بیل بھی ہم اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے، تب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ خواب دیکھ رہا ہے، وہ مالدار جو مدرسے کے اندر روٹی پہنچا رہا تھا۔ تو پھر وہ جاگا، تو اس نے توبہ کی اور صبح کے وقت دوڑتا ہوا مدرسے کے اندر پہنچا کہ قاری صاحب مجھے معاف کر دو، آج کے بعد
جب تک یہ میں زندہ ہوں تب تک ان بچوں کو کھانا پہنچاتا رہوں گا اور کھانا دیتا رہوں گا۔ تو قاری صاحب نے بتایا کہ بھائی اللہ کے بندے آپ تو یہاں غصے میں ہو کر واپس چلے گئے تھے، آپ کو تو بڑا غصہ آیا تھا اور انکار کر دیا تھا، اب کیا ہوا؟ کہا مجھے رات کو خواب آیا اور خواب میں میں نے یہ خواب دیکھا، اس لیے میں نے توبہ کر دی اور میں جو ہے آج کے بعد ان بچوں کو کھانا پہنچاؤں گا۔ بھائی دوستو، عام طور پر آج لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم مدرسے کے اندر بچوں کو تعلیم دلائیں گے تو پھر یہ کھائیں گے کیا، یہ پھر کھائیں گے کیا؟ اور لیکن جب مولوی کھانا شروع کرتا ہے پھر لوگ بولتے ہیں یہ مولوی کھاتے ہیں بہت زیادہ ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ مولوی کھاتے ہیں بہت زیادہ، اور جب کھاتے ہیں اور جب جو ہے مدرسے کے اندر پہنچانا ہوتا ہے اس وقت بولتے ہیں کہ اگر ہم نے بچوں کو حافظ بنا دیا تو پھر یہ کھائیں گے کیا، پھر یہ کھائیں گے کیا؟ تو بڑے بزرگوں دوستو، یہ جو مدرسے ہیں اس وقت اس دور کے اندر دین اگر محفوظ ہے، دین اگر محفوظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر محفوظ ہے، وہ صرف مدرسوں کے اندر محفوظ ہے، وہ صرف مدرسوں کے اندر دین محفوظ ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا میری امت کے اوپر، ایسا زمانہ آئے گا، ایسا وقت آئے گا، تو فرمایا کہ ایک سنت کو زندہ کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، ایک سنت پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا، فرمایا جیسے آگ کا انگارہ ابھی نکالیں گے، ابھی نکالیں گے، رکو والا میں نے ان کو فون کیا ہے، میں نے باندھا ہے، یہ میں نے بولا ان کو سفر کر دو کب تک۔ آج وہی دور چل رہا ہے، اور آج کا نوجوان، آج کا نوجوان، آج کا جو ہے بڑا، آج کا جو چھوٹا، نبی کا طریقہ کسی کو پسند نہیں ہے۔ آج اگر ہمیں طریقے پسند ہیں تو وہ غیروں کے طریقے پسند ہیں، وہ کس کے طریقے پسند ہیں؟ وہ غیروں کے طریقے پسند ہے۔ آج دین اجنبی ہو چکا ہے، آج دین ایک کونے میں کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی تھامے، مجھے کوئی پکڑے، مجھے کوئی سینے کے ساتھ لگائے، لیکن بھائی بزرگوں دوستو، آج دین کو کوئی سینے کے ساتھ لگانے والا نہیں ہے، آج کوئی دین کو اپنے اندر لینے والا نہیں ہے۔